شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو بیوائیں بھی یاد آ جاتی ہے اور اعتراضات کے انبال لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر اتنی گمراہیت پھیلا دی جاتی ہے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ ربیع الاول لکھا، ان کے امام نے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ یہ 7 اقوال اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا پیر غوث اعظم، انہوں نے تو لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں پیدا ہوئے اور یہ ربیع الاول میں خوشیاں منا رہے ہیں، تو ان کو غوث اعظم کے قول کے مطابق محرم میں جشن منانا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے متعلقہ اگر دیکھا جائے تو امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری فتح الباری کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ حضور رمضان میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا محرم میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا سفر میں، بعض نے کہا جو ہے رجب کے اندر حضور کی ولادت ہوئی، مگر مشاہر جو قول ہے، جو سارے علماء نے جس قول پر اتفاق اور اجماع کیا ہے، امت کا جس پر اجماع رہا ہے، وہ قول ربیع الاول کا قول ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی ولادت ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ اب یہاں ایک اور بات، ایک اور توجہ سے یہ بات سنیں کہ مختلف ایک ڈیفرنٹ انداز میں یقیناً یہ بات سننے کو ملے گی، کیونکہ ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ بھائی یہ تو پہلے بھی سن لیا، یہ پہلے بات میں نے اس طرح بیان نہیں کی، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں جو بات بیان فرمائے گئی کہ حضور کی ولادت وہ ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن یہاں یہ بات بھی ان شیطانوں کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ بھائی حضور کی ولادت ربیع الاول کا مہینہ ہے، مگر پھر بھی ان شیطانوں نے ہٹ گرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا حضور کا وصال تو حضور کی وفات تو 12 ربیع الاول ہے، حضور 12 کو پیدا نہیں ہوئے، چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں حضور 12 کو پیدا ہوئے، مگر حضور کی وفات بھی تو 12 کو ہے۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ کسی صحیح مستند اتھنٹک مورخ نے، عالم نے اس بات کو ذکر نہیں کیا۔ علامہ سہیلی بہت بڑے تاریخ کے اور حدیث کے امام گزرے ہیں، آپ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی جو شارح بخاری ہیں، آپ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا جو وصال ہے صحیح قول کے مطابق وہ 2 ربیع الاول ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے، اس دن جشن نہیں بنانا چاہیے، تو میں یہاں ان کو یہ بات ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی صورت میں 12 ربیع الاول حضور کا وصال ہو ہی نہیں سکتا، یعنی پیر کے دن، وہ کہتے ہیں کہ پیر کے دن اور 12 کو ہوا نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کو کہا جاتا ہے کہ حضور کا وصال ہوا 11 ہجری میں، لیکن 10 ہجری کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تھا وہ کیا تھا؟ حجۃ الوداع، آخری خطبۃ الوداع جو آپ نے دیا تھا، آخری حج فرمایا اپنی زندگی کا، اور خطبۃ الوداع جو ہم سنتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، تو وہ 9 عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، تو اگر اس 9 ذی الحجہ سے چلے اور 11 ہجری کا سال آ جائے تو چاند چاہے 30 کا ہو یا 29 کا ہو، کسی حال میں 12 ربیع الاول آ ہی نہیں سکتا۔ یہ علماء نے آخری قول یہ بات بیان فرمائی۔